باہر جس طرح کی زندگی پورٹرے کی جاتی ہے نا، وہی لوگ پورٹرے کرتے ہیں جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں نکلے ہوتے، یا نکلے ہوتے ہیں صرف عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں، اس سے آگے کہیں نہیں گئے ہوتے۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج میں باکو میں موجود ہوں، آذربائیجان کا کیپٹل ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ویڈیو ہے۔ میں نے اس طرح کی ویڈیوز پہلے اپنے چینل پہ نہیں ڈالی، کوئی ٹیکنیکل ریویو نہیں ہے، کوئی گائیڈنس ویڈیو نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے کچھ دن ہو گئے ہیں اور میں اصل میں کراچی کا رہنے والا ہوں، تو کراچی کا لائف اسٹائل اور باقی دنیا میں جو آپ لائف اسٹائل دیکھتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ اگر آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فوراً ہی کچھ چیزوں کا احساس ہو جائے گا جو کہ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، نہ کہ آپ کو کوئی لسٹ دے گا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں۔ آپ خود ہی اپنے ذہن میں سوچتے رہیں گے اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے اور آپ کی سوچ آزاد ہے تو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، چاہے وہ دبئی ہے، ٹرکی ہے، اور اس کے علاوہ ملیشیا، سنگاپور، چلیں وہ تو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا۔ آذربائیجان کی میں بات کر لیتا ہوں، باکو کی یہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک عزت کا احساس ہوتا ہے، جو ایک ڈگنیٹی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس کو ایک مرتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو وہ احساس آپ کو ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی۔ یہاں اگر آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو پہلے آپ کو مسکرا کے سلام کرتا ہے، آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے اگر آپ پہلے سلام کرتے ہیں، اور وہ جینوئنلی آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ میں کسی سے راستہ پوچھ رہا تھا، یہاں پہ انگلش تو آتی نہیں ہے لوگوں کو، تو انہوں نے میری بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ اپنا موبائل کھول کے انٹرنیٹ آن کر کے گوگل ٹرانسلیٹ کھول کے میری بات پہلے سمجھی، پھر اپنی بات اس میں بتائی، ٹرانسلیٹ کر کے میری انہوں نے ہیلپ کری۔ یہاں پہ اگر آپ سمجھ لیں کہ کسی سے کوئی فیور مانگتے ہیں تو آپ کو جینوئنلی فیور کرے گا، پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، مسکرا کے گریٹ کرے گا، ویلکم کرے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کے ساتھ مطلب یہ کسی کو آپ کا ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ آپ کو پہلے سوری بولے گا۔ اور یہاں پہ میں نے کسی کو چیختے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روڈ پہ اگر رش لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی، تو آپ کو ایک ہارن کی آواز نہیں آئے گی۔ آپ نے جہاں گھومنا ہے گھومیں، آپ اگر روڈ کے کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی آ کر رک جائے گی کہ اگر آپ نے روڈ کراس کرنا ہے تو کر لیجیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس انسان کو ملتی رہتی ہیں نا، مطلب اگر فورن سے کوئی آئے تو وہ اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ سسٹم کے لیے انسان خوار ہوتے ہیں، سسٹم انسان کو سروس نہیں دیتا، جبکہ آپ یہاں دیکھیں تو ہر چیز انسانوں کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے، اور سروسز جو بھی ہیں وہ ساری انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم زیادہ ایڈوانس ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ایک ایمانداری وقت کے اندر آپ کو برکت نظر آئے گی۔ آپ پورا دن گزار لیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی میں نے کیا کیا کام کر لیے ایک دن میں، اور پھر بھی میرے پاس ٹائم بچ گیا۔ میں اس وقت اسٹار بکس میں بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی مجھے ایک بہت ہی آکورڈ نظر سے دیکھے گا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، شاید میں کوئی مارس سے آیا ہوں، اور نہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جا کے میرا کیمرہ ہی لے جائے، میرا فون لے جائے، یا پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں تو میں بار بار دیکھتا رہوں کہ کس کی نظریں مجھ پر اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایک جس انسان کی عقل کام کرتی ہے اور اس کا شعور، اس کا ضمیر زندہ ہو تو اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اپنے معاشرے میں بھی اور دوسروں کے معاشرے میں بھی، جن کو ہم جہنمی کہتے ہوئے نہیں تھکتے، جنہوں نے جانا ہی جہنم میں۔ اگر آپ ان کی دنیا میں آ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جنت کا سکون ہوتا کیا ہے۔ خیر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو 100% فالو کرنا شروع کر دیں، لیکن ظاہر ہے اپنے کلچر کی جس طرح یہ عزت کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اتنا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو اپنی ڈریسنگ، اپنی تہذیب سب چھوڑ کے بالکل ان میں گھلنے ملنے کے لیے انہی کی طرح کام شروع کر دیں اور انہی کی طرح کپڑے پہن لیں۔ تو خیر، مقصد میرا صرف ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ باہر جس طرح کی زندگی پورٹرے کی جاتی ہے نا، وہی لوگ پورٹرے کرتے ہیں جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں نکلے ہوتے، یا نکلے ہوتے ہیں صرف عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں، اس سے آگے کہیں نہیں گئے ہوتے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ باہر نہ جاؤ، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف کہاوت ہے، اور آپ کسی اس انسان کے منہ سے نہیں سنیں گے جو خود دنیا میں گھوما ہوگا، دنیا میں جس نے ٹریول کیا ہوگا۔ یہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں جو مطلب وہی بات ہے نا، انگور کھٹے ہیں، ہم نہیں جا سکتے تو باہر کو برا بھلا کہہ دو تاکہ دل کو تسلی تو ہو جائے۔ اپنے آپ کو تو آپ نے بہتر کرنا نہیں ہے، آپ نے فرسٹ اسٹیپ تو لینا نہیں ہے۔ مطلب کسی بھی انسان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی کیا ریزن آپ کیوں سکسیزفل نہیں ہو سکے، تو وہ ایک اتنی لمبی لسٹ آپ کو دے دے گا کہ بھائی یہ ریزنز ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا، یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے کیا سولوشن سوچا اور کیا اسٹیپس لیے، کیا ایفرٹس کری، تو بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کرتے رہیے، تب تک میں یہاں بیٹھ کے کافی انجوائے کر رہا ہوں اور ویوز انجوائے کر رہا ہوں، اور پھر میں نے ہی پاکستانی آنا ہے، آپ کے معاشرے میں آنا ہے، میرا ہی معاشرہ ہے وہ، میں بھی اس کا ایک فرد ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور لیکن ایٹ لیسٹ میں کم از کم اپنی سوچ کو آزاد کرنے کے مشن پہ ہوں، اور جن چیزوں میں، جن فالتو چیزوں میں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے،
ان چیزوں سے میں ذرا باہر نکلنا چاہ رہا ہوں. دنیا گھوم رہا ہوں, دنیا دیکھ رہا ہوں کیا لوگ کس طرح, انسان کس طرح رہتے ہیں, اور کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سکون کی اصل ڈیفینیشن پتہ چل رہی ہے مجھے, اور ریئلٹی کا آئیڈیا بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک آپ اس ویڈیو پہ جو آپ نے تنقیدیں کرنی ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر دیجیے گا. میں تب تک نیو ویڈیو کا کانٹینٹ جمع کر لیتا ہوں. اسٹے کنیکٹڈ, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye.